ومأواهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلاة ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معزز حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو درس ہے فقہ الصلاۃ پہ، یہ اس دروس میں ہم نے جو ارکان ہو سکتے ہیں نماز میں، اس کے سلسلے میں ہم نے کچھ تفصیل سے یا کچھ مختصراً ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سارے ارکان مکمل کر لیے. تو جب انسان ارکان کی حفاظت کر لے یا اسے معلوم ہو جائے کہ نماز میں یا دین کے جتنے بھی جو ہے افعال ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، جو بھی ہے، اس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اس کے اصل، اس کے ارکان. اگر یہ بھول کر بھی چھوٹ جاتے ہیں تو اس سے اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. تو ہم نے کوشش کی کہ جو ہے یہ سارے ارکان ہمارے سامنے ہوں. تو الحمدللہ ہم نے سارے ارکان وقتاً فوقتاً سنتے آئے اور الحمدللہ سارے ارکانوں کو مکمل کیا ہے. تو یہاں پر دو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ پہلا مسئلہ یہ کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں، دو سوالات کا جواب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ظہر یا عصر یا وہ نمازیں جو قرات کے بعد سرن پڑھی جاتی ہے، مغرب کی 1، عشاء کی 2 رکعت، تو اس میں جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اکثر جو ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں. ہمارا فاتحہ ختم ہوا، امام کتنا بھی لمبے کرے، ہم جو ہے آرام سے کھڑے ہوتے ہیں. تو دیکھیے مسئلہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سری نمازوں میں ظہر، عصر، مغرب کی تیسری، چوتھی جو ہے عشاء کی تیسری، چوتھی رکعت میں امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، آپ کا سورہ فاتحہ ختم ہو گیا تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نماز کی حالت میں قیام میں خاموش نہیں رہیں گے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ جب تک امام رکوع کو نہ جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے. سورہ فاتحہ یا ضم سورہ آپ پڑھتے رہیں گے، آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. اکثر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سورہ فاتحہ ہو گیا تو ہم لوگ جو ہے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم، بس امام صاحب کے رکوع کے جانے کے انتظار میں ہے. نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے
پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی سوال آیا، یہ کہ اکثر جو ہے دیکھا جاتا ہے انفرادی نمازوں میں کہ انسان جب اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے، کون سی نماز؟ جہری نماز، مغرب، عشاء، فجر کبھی چھوٹ جاتی ہے انسان، تو اس کے لیے افضل کیا ہے؟ کیا وہ انفرادی طور پر بھی پڑھے گا تو جہری پڑھے گا یا سری پڑھے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ افضل یہ کہ آپ جہری نمازوں کو خواہ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہوں تو آپ زور سے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے عشاء کی نماز چھوٹ گئی، آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں، تو اکثر کیا ہوتا ہے سری پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ گھر میں کھڑے ہو گئے سرن جو ہے یعنی ظہر عصر میں جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیتے ہیں، ویسے ہی 4 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو افضل یہ کہ آپ وہاں بھی جہرن پڑھیں گے، آواز سے قرات کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، ضم سورہ آپ ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے کئی مسائل جو ہے سوالات آئے تو جو ہے اسے جو ہے غض نظر میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ارکان کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں واجبات، اس کا مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ چونکہ جو ہے ایام کم ہیں، اب رمضان کے بعد ہو سکتا ہے کہ جو ہے کوئی اور جو ہے موضوع شروع ہو، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ جو ارکان ہیں وہ بھی ذہن میں رہے اور جو واجبات ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو ہم نے جو اصل چیز ہے وہ سن لیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں، خواہ وہ آپ بھول کر رہے ہوں یا جان بوجھ کر رہے ہوں، تو اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جو 14 ارکان آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے، اب جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ اسے اگر جو ہے جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، واجب جسے کہتے ہیں، جان بوجھ کر اگر واجبات کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر بھول کر چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہے؟ سجدے سہو ہے، سجدے سہو ہے۔ تو لہٰذا تو کون بتائیں گے مجھے رکن اور اس میں فرق کیا بولتے ہیں، واجب میں فرق کون بتائیں گے؟ ان کو انعام ہے انشاءاللہ۔ رکن ہمیں معلوم ہے، ہر اتوار ہم لوگ بار بار دہرا رہے ہیں کہ اصل ہے۔ تو اب میں نے بتایا واجب ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو جو ہے جان بوجھ کر جو ہے چھوڑ رہے ہیں تو نماز باطل ہو جاتی، اگر بھول کر چھوڑ رہے ہیں تو سجدے سہو واجب آتا ہے۔ فرق تو سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ رکن خواہ بھول کر چھوڑے ہوں یا جان بوجھ کر چھوڑے ہوں تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ قیام یا تکبیر تحریمہ جو ہے آپ اللہ اکبر بول کے جو نماز میں داخل ہوتے ہیں، بھول کر چھوڑ دیے تو اس کا ادراک کیا ہے؟ نہیں، آپ کو پھر جو ہے نماز دہرانی ہے، پھر جو ہے شروع سے پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ قیام نہیں، رکوع نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا، تشہد نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ارکان ہیں جو اگر بھول کر بھی چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کا اعادہ ضروری ہے، پھر پڑھنا ضروری ہے۔ واجب کیا ہے؟ اگر آپ بھول کر چھوڑ رہے ہیں، انشاءاللہ آئے گا وہ کیا واجب چیزیں کیا کیا ہیں، بھول کر چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ پھر پیچھے جا کر اسے مکمل کریں، نہیں، تو آپ اپنی نماز مکمل کریں گے، آخر میں سجدے سہو کریں گے۔ سجدے سہو سے واجب کی تلافی ہو سکتی ہے، سجدے سہو سے رکن کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ، تو آئیے معلوم کریں کہ واجبات کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو واجب میں آتی ہے تکبیرات الانتقال، یعنی تکبیرۃ الاحرام یہ رکن ہے، ہم نے کیا
قیام کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ اللہ اکبر بول کے نماز میں داخل ہونا ہے، رکن ہے۔ اچھا، اس کے بعد والے جو بھی اللہ اکبر بول کے رکوع کو جانا، سمیع اللہ لمن بول کے جو ہے اٹھنا، اس کے بعد اللہ اکبر بول کے سجدے میں جانا، پھر اللہ اکبر بول کے اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، جو تکبیرات ہیں یہ واجب ہیں، یہ واجب ہیں۔ تو یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ جب ہم انفرادی طور پر پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم اپنے طور پر جو ہے پورے متنبہ ہوں، جب انفرادی طور پر پڑھتے ہوں تو ان تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر آپ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر بھول گئے، کیوں؟ نماز ہے، آپ 25-30 سال سے پڑھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، آپ کبھی کبھی تکبیر کے بغیر چلے گئے، سبحان اللہ، تو اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو سجدے سہو کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تکبیرۃ الانتقال جسے بولتے ہیں، تو یہ واجبات میں سے ہیں سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ سمع اللہ لمن حمیدہ، یعنی رکوع سے اٹھنے کی سمع اللہ لمن حمیدہ بولنا یہ واجب ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر دوں، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو کیا آپ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ بولیں گے؟ کہا علماء نہیں، بس آپ جو ہے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں بولیں گے، بلکہ اس کے جواب میں ربنا ولک الحمد بول دیں گے، جو کہ تیسری واجبی چیز ہے اگر جماعت کے ساتھ ہیں۔ اگر انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو آپ بغیر سمع اللہ لمن حمیدہ کے نہیں اٹھ سکتے، تو دوسری سمع اللہ لمن حمیدہ بول کے رکوع سے اٹھنا دوسرا واجب چیز ہے۔ ربنا ولک الحمد بولنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ ہم سے غلطی کب ہوتی ہے؟ وطر میں کبھی کبھی امام وطر کی وجہ سے جو ہے رکوع سے پہلے یا رکوع سے فوراً اٹھنے کے بعد وطر پڑھنے کے چکر میں ربنا ولک الحمد بھول جاتے ہیں، تو وہاں سجدہ واجب ہے، سجدہ سہو واجب ہے، ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ربنا ولک الحمد اس کی دعائیں ہم نے سکھائی، 3-4 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز۔ چوتھی چیز سبحان ربی العظیم، یہ کب پڑھتے ہیں؟ رکوع کی حالت میں، احسنتم، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی، یہ دو۔ یہاں پر ایک دو مسئلے جو ہے علماء بتائے ہیں کہ اگر انسان رکوع کی دعا سجدے میں پڑھ دے، سجدے کی دعا رکوع میں پڑھ دے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو فقہ حنبلی میں ہے کہ آپ سجدے سہو کریں گے، سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر آپ رکوع میں جا کر کہیں رب سبحان ربی الاعلی تو آپ سجدے سہو کرنا ہے۔ شیخ عثیمین، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ یہ دعا کی شکل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رکوع کے بارے میں فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، تم رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، تو آپ اس کے علاوہ رب سبحان ربی العظیم کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اگر یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو جب جائز ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری دعا جو سجدے کی ہے پڑھنے سے آپ سجدے سہو لازم آتا ہے؟ کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہیں، یہ دعا کے قبیل میں سے ہے، اگر دعا آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہی قول راجح ہے کہ اگر آپ سبحان ربی العظیم یا اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے کوئی سجدے سہو لازم نہیں ہے۔ البتہ جب ہم نے کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی رکوع اور سجود میں واجب ہے تو کتنے بار پڑھنا واجب ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے۔ تو کہا فقہ حنبلی میں کہ آپ ایک مرتبہ بھی ادا کر دیں گے، ایک مرتبہ بھی ادا کر دیں گے تو آپ پر وجوب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ سجدے سہو سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ البتہ کتنی بار افضل ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. عمر بن الخطاب سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ 10 سے 15 مرتبہ پڑھتے، اور ہم ان کی نماز کو دیکھ کر کہتے کہ یہ نماز بالکل ویسی ہی نماز ہے جیسے ہم نبی کے زمانے میں نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو مکمل نماز یہ ہے، مکمل جو ہے دعا ادعیہ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں 10 سے 15 مرتبہ اگر یہی دعا کر لیں، جو ہے لازم پکڑیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم 10 مرتبہ 15 مرتبہ. عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا جاء نصر اللہ جو ہے نازل ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی کو رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھتے ہوئے میں نے سنا. اگر یہ دعا بھی آپ 4 سے 5 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی. میں بتا رہا ہوں بقدر واجب کے سقوط کے لیے آپ کا 1 مرتبہ پڑھ لینا واجب ہے. تو یہ چوتھا یا 5واں جو ہے واجبی چیز ہے. چھٹی چیز دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ہے کہ نہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکن ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر دعا پڑھنا واجب ہے. دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی. یہ تینوں روایتیں موجود ہیں. اور ایک سوال بھی آیا تھا کہ بعض علماء نے رب اغفر لی کو راجح قرار دیا اور اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی اس دعا کو ضعیف قرار دیا. یا یہ دعا صرف آپ رات کی نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. رات میں اگر آپ قیام کر رہے ہیں تو بین السجدتین آپ یہ پڑھ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی کا معمول تھا. شیخ الالبانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی میں ان احادیث کا جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابو داود کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ساری روایتوں کو ایک دوسرے کے شواہد مانتے ہوئے سارے احادیث کو یا تو حسن کہا یا تو صحیح کہا. مطلب یہ کہ آپ فرض نمازوں میں اللہ کے نبی کے بعض احادیث میں بغیر قیام اللیل کے ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بین السجدتین دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. تو مطلب یہ کہ بین السجدتین یہ دعا بھی پڑھنا جائز ہے. یہ چھٹا واجبی چیز ہے. 7ویں چیز تشہد الاول، یعنی 4 رکعت ہیں تو 4 رکعت میں 2 رکعت کے بعد جو تشہد بیٹھتے ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھنا اور اس میں تحیہ پڑھنا یہ واجب ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور آخری جو تشہد ہے وہ رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. التشہد الاول، تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر انسان التحیات للہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہاں تک ٹھہر دے اور امام کھڑے ہو جائے تو مسئلہ نہیں. اگر امام وقت دے رہا ہے تو آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی سجدے سہو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود کتنا بھی پڑھو. صحابی نے دعا کے سلسلے میں فرمایا کہ میں پوری دعا درود کر لوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کرتے جو ہے تھوڑا کم کیا. تو لہٰذا درود پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سجدے سہو واجب نہیں ہے. تو اسی طرح تشہد میں بیٹھنا اور تشہد کا آخری جو 8واں جو واجبی چیز ہے وہ ہے الجلوس للتشہد الاول، یعنی اس جلوس میں بیٹھ کر تحیہ پڑھنا، ادعیہ پڑھنا، یہ 8واں واجبی چیز ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ لوگوں کی نمازیں انشاءاللہ ارکان کے بعد جو واجبی چیز ہیں اس کے بعد جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سنت ہیں. وہ جتنی بھی چیزیں ہیں
سنت ہیں. آپ جتنا اس کی پابندی کریں گے نماز اللہ کے پاس اتنا مکمل پہنچے گی. تو جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ارکان. یہ ارکان، اس میں تھوڑی بھی آگے پیچھے خلل نہیں ہونا چاہیے. واجبی چیز اس کے بعد اہمیت رکھنے والی، اس میں بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہاں، سنتوں کی وجہ سے انسان کی نمازیں مکمل ہوتی ہیں. سنت کی وجہ سے انسان نبی کی محبت کی پہچان معلوم ہوتی ہے. سنتوں کی وجہ سے رب العالمین اس کی نمازیں مکمل کرتا ہے. نمازوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے. نماز اس کی زندگی میں نور پیدا کرتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے. نماز اسی سنتوں کی مکمل پابندی کی وجہ سے نمازیں فحاشی اور جو ہے گندگیوں سے اللہ رب العالمین جو ہے ان نمازوں کی وجہ سے حفاظت کرتا ہے. تو ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنت میں آ جائیں گی. انشاءاللہ آئندہ درس میں سنت کیا ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد سجد سہو کا مختصر طریقہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے. رب العالمین مرتے دم تک سنت کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے. ہماری زندگی میں تڑپ تو ہونا چاہیے کہ ہم کو نمازیں سنت کے مطابق ہو. اگر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جائے گی، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کے حساب سے رب العالمین ہمیں مکمل اجر عطا کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں توحید عطا فرمائے، سنت کی اتباع نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں، سکون، اطمینان عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے. تو انشاءاللہ ان دروس کے بعد 1-2 ہفتے آخر کے، چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ آخر کے نیکسٹ نہیں، اس کے بعد والے دروس انشاءاللہ فقہ الصیام پہ، یعنی روزوں کے کچھ مسائل جو ضروری ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں 2 ہفتے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کور کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رمضان نصیب فرمائے، رمضان میں روزے نصیب فرمائے، ہر نیکی آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.